اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ کتاب نہج البلاغہ جو کہ کتاب ہے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اس میں حکم و مواعظ کو زیر بحث لے کر آ رہے ہیں، جس میں حکمت نمبر 30 میں آپ نے فرمایا، اس میں آپ نے 4 چیزوں پر بہت زور دیا ہے، جس میں ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے، دوسرا یقین کی بھی 4 شاخیں ہیں، تیسرا عدل کی بھی 4 شاخیں ہیں، اور چوتھا جہاد کی بھی 4 شاخیں ہیں۔ ان چاروں کو آپ نے اس میں واضح کیا ہے۔ حضرت سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے۔ اب وہ کون کون سے ستون ہیں؟ صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ پھر عدل کی 4 شاخیں آپ نے بیان فرمائی، جس میں اشتیاق، خوف دنیا سے بے اعتنائی اور انتظار، اس لیے کہ جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا، اور جو دوزخ سے خوف کھائے گا وہ محرکات سے کنارہ کشی کرے گا، اور جو دنیا سے بے اعتنائی اختیار کرے گا وہ مصیبتیں کو سہل سمجھے گا۔ یعنی کہ جو دنیا سے آپ اپنے لو لگا لیتے ہیں، دنیا سے اگر لو نہیں لگائیں گے تو جو دنیاوی مشکلیں آپ کے سامنے کچھ بھی آپ کو اثر نہیں کریں گی، آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ جو موت کا انتظار کرے گا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ اور یقین کی بھی 4 شاخیں ہیں، روشن نگاہی، حقیقت رسی، عبرت اندوزی اور اگلوں کا طور طریقہ۔ چنانچہ جو دانش آگاہی حاصل کرے گا اس کے سامنے علم و عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی، اور جس کے علم و عمل کے آشکار ہو جائیں گے وہ عبرت سے آشنا ہوگا، اور جو عبرت سے آشنا ہوگا وہ ایسا ہے جیسے وہ پہلے لوگوں میں موجود رہا ہو۔ اسی طرح سے عدل کی بھی 4 شاخیں ہیں، جس کو آپ نے ایسے واضح کیا، تہوں تک پہنچنے والی فکر اور علمی گہرائی، اور فیصلے کی خوبی اور عقل کی پائیداری۔ چنانچہ جس نے غور و فکر کیا وہ علم کی گہرائیوں سے آشنا ہوا، اور جو علم کی گہرائیوں میں اترا وہ فیصلے کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹا ہے، اور جس نے علم اور بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں سے کوئی کمی نہیں کی، اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی۔ اور جہاد کی بھی 4 شاخیں، امر بالمعروف، نہی عن منکر، تمام موقعوں پر راست گفتاری اور بد کرداروں سے نفرت۔ چنانچہ جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومنین کی پشت کو مضبوط کیا، اور جس نے نہی عن منکر کیا اس نے کافروں کو ذلیل کیا، اور جس نے تمام موقعوں پر سچ بولا اس نے اپنا فرض ادا کیا، اور جس نے فاسقوں کو اپنا برا سمجھا اور اللہ کے لیے غضبناک ہوا، اللہ بھی اس کے لیے دوسروں پر غضبناک ہوگا، اور قیامت کے دن اس کی خوشی کا سامان کرے گا۔ سننے کا بہت شکریہ۔